ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں نے تراویح میں جو 4 رکعت کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس سلسلے میں سوال پوچھا ہے کہ مسجدوں میں تو ہر 4 رکعت کے بعد دعا کرائی جاتی ہے یا لوگ خود دعا پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 4 رکعت کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جانا یہ ثابت ہے، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا، گیپ دینا تاکہ تھوڑا سا آرام کر لیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ بھی 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام فرمایا کرتے تھے۔ آرام کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کمرے پہ جا کر کے سو جائے یا کرسی ڈال کر کے بیٹھ جائے، بس بیٹھا ہے آدھا گھنٹہ 20 منٹ، نہیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا تاکہ تھوڑا ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں اور پسینہ وغیرہ نکلا ہوا ہو، گرمی کا موسم ہے تو اس کو تھوڑا سا سکھا لے، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، توقف کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب 4 رکعت کے بعد کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ 4 رکعت کے بعد تم دعا پڑھو، فلاں فلاں دعا پڑھو، یا 2 رکعت نفل پڑھو، یا قرآن شریف کی تلاوت کرو، اس طرح کوئی بھی حکم حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ جو 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا حدیث سے ثابت ہے، اس میں مکہ مکرمہ والے کیا کیا کرتے تھے؟ مکہ والے ان 4 رکعت کے بعد جو گیپ ملتا تھا، جو وقفہ ملتا تھا، اس میں نفلی طواف کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ والے کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد چاہے تو آپ کوئی بھی نفل عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ طواف تو نہیں کر سکتے، طواف تو مکہ ہی میں ہوگا، اس لیے آپ یہاں ہندوستان میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں تو وہاں آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر جب آپ بیٹھیں گے اس میں آپ چاہیں درود شریف پڑھ لیں، چاہیں آپ کوئی دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا چاہے آپ 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھ لیں، یا قرآن شریف کی تلاوت ہی کر لیں، یا آپ کو پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے پانی پی لیا، یا مختصر سی چائے وغیرہ پی لیا، سب اس میں جائز ہے۔ البتہ لغو کام اور بیکار کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی 4 رکعتوں کے لیے تھوڑا ریفریش ہونے کے لیے تھوڑا آرام کرنا اور اس میں کوئی بھی ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ سب ثابت ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ تراویح کے 4 رکعتوں کے بعد اگلی 4 رکعتوں کے درمیان جو وقفہ ملتا تھا اس میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تراویح میں 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملتا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وقفے میں، اس گیپ میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو دیکھیے ہمارے اکابرین کا معمول یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ذکر کر لیا کرتے تھے، کوئی کلمہ پڑھ لیتے تھے، کوئی درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمیں 4 رکعت کے بعد کوئی خاص دعا پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث کے ذریعے ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، آپ جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو دعا مشہور ہے سبحان الملک القدوس، یہ جو دعا مشہور ہے یہ بس مشہور ہی ہے، یعنی یہ دعا حدیث سے بعینہ یا as it is ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں
اس دعا کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں 1-2 لفظ ہیں، کسی حدیث میں 4-5 الفاظ ہیں اس دعا کے، لیکن پوری کی پوری دعا بعینہ یاز اٹ از کمپلیٹلی کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جن احادیث کے اندر یہ اس دعا کے اکثر الفاظ موجود ہیں، ان احادیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو تراویح کے 4 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد یا مکمل 20 رکعت ہو جانے کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کریں، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، تراویح کی 4 رکعت کے بعد کوئی بھی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چائے وغیرہ پینا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ تراویح میں ہمیں دعا نہیں آتی ہے تو ہم دعا کیسے پڑھیں، اور بہت سی جگہ مساجد کے اندر بھی عام دنوں میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ مسجد کے اندر تراویح پڑھنے آیا کرتے تھے تو مسجدوں کے اندر بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد فلاں فلاں ذکر پڑھو، فلاں فلاں دعا پڑھو، اور اجتماعی شکل اختیار کرتے ہیں، 10 آدمی 15 آدمی مل کر کے زور زور سے پڑھتے ہیں، اور بعض جگہ تو باضابطہ مائک میں پڑھا جاتا ہے۔ امام صاحب جیسے ہی 2 رکعت پر سلام پھیرے تو لوگ کیا کرتے ہیں، مائک سے دعا پڑھتے ہیں، 4 رکعت پر الگ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز شریعت میں جس حیثیت سے ثابت ہو اس کا درجہ اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ یہ جو دعا ہے سبحان الملک القدوس، اس کو علماء کرام نے زیادہ سے زیادہ مستحب کہا ہے، یعنی سنت سے بھی اس کا درجہ کم ہے، لہٰذا اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ مطلب کیا، جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو واجب کا درجہ دے دینا، یعنی سب لوگ مل کر کے بلند آواز سے پڑھنا یا مائک سے پڑھنا، یا اس دعا کے علاوہ کسی اور دعا کو پڑھنے پر اصرار کرنا کہ یہی دعا پڑھنا چاہیے، یہ سب دین کے اندر نئی باتیں ہوں گی، بدعت ہوں گی، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔